السلام علیکم جی. ایک بات میں نارملی لوگوں کے ساتھ ممکن بھی نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میں ذرا مردم بیزار قسم کا آدمی ہوں تو زیادہ رابطے بھی نہیں ہو پاتے. مردم بیزار کہنا نہیں چاہیے، مزدوری کرتا ہوں جی، دن رات، دن کے 5 ولاگ کرنے ہوتے ہیں، ایک پروگرام، پھر کسی یار دوست کی سفارش آ گئی تو اس کے پروگرام میں بھی بیٹھنا ہو گیا، تو 6-7 جگہوں کے اوپر اپیرنس جو ہے نا، وہ بندہ تھک جاتا ہے اس عمر کے اندر. یار کتنے کے خمیرے کھا لو گے تسی ہیں؟ حکیم عروہ وحید صاحب کو لے آ کے کتنے کے خمیرے کھا لو گے، تھک جاتا بندہ. تو خیر، پاکستان میں ایک ہی حکیم ہے، ایک ہی دعا خانہ ہے، اور وہ ہے سلیمانیہ دعا خانہ ہے. حکیم عروہ صاحب میرے ٹھیک ہو گیا، میں کہا مشہوری کر دینی چاہیے تھی. اچھا جی، بہرحال اب جناب جو ہے، اور دوسری بات میں نے آپ سے اپنی عرض کرنی تھی، میں سال میں ایک دفعہ ہی آپ کو کہتا ہوں کہ یار میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اور ویسے آپ خود بخود بھی کر دیتے ہیں، کر لیا ہوا ہے، لیکن جو ڈیٹا آیا ہے نا، وہ یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ صرف 1.6% ایسے لوگ مجھے دیکھتے ہیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو پایا نا، یہ جو 98.64% ہیں، ان کو گزارش کی جائے. ویسے میں کہنا سی کہ کیوں ہاتھوں نو چپے پائے ہوئے نے، ٹھیک ہے، لیکن میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ سر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے، چلیں بھلائی ہو جائے گا ہمارا، ٹھیک. لیکن میں اس کے علاوہ ریکویسٹ کیا نہیں کرتا، سال میں ایک دفعہ ہی بس کہا کرتا ہوں. میرا خیال ہے 5 سال ہو گئے ہیں، اور میں یہ تیسری دفعہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یار اگر اتنے کم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں. اینی ہاؤ، چلتے ہیں جی. ایک بہت بڑی سازش کا انکشاف ہوا ہے، اور مجھے اس سازش کا یوں پتہ چلا کہ یہ جو میں نے شروع کی نا بات کہ لوگ نارملی رابطہ کرتے ہیں تو میں سنتا نہیں ہوں، تو ایک صاحب نے واٹس ایپ کے اوپر مجھے بیرون ملک سے کہا کہ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں، کون؟ جن کا نام میں نے نہیں لینا، ٹھیک ہے، اور ان کو ہمارے دوست نوید چودھری صاحب جو ہیں، جو کہ ایڈیٹر ہیں City 42 کے، وہ استاد کپی کے نام سے جانتے ہیں. تو جب استاد کپی کا نام آ گیا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ ایک صحافی ہونے کے دعوے دار ہیں، اور کالم لکھتے ہیں، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرہ نگاری کرتے ہیں. میرے سے زیادہ ننگا سر ہے ان کا، اگرچہ ان کے یہ جو جھالر ہے یہ ان کی بڑی لمبی ہے، لیکن وہ باقی آپ جانتے ہوں گے، لیکن نام میں نے نہیں لینا، استاد کپی کہنا. استاد کپی نے ایک نئی تھیری مارکیٹ کے اندر ڈالی ہے، اور وہ تھیری یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن سے آ نہیں رہے بلکہ لندن سے فرار ہو رہے ہیں. اچھا جی، لندن سے فرار ہو رہے ہیں، نواز شریف صاحب آ نہیں رہے، لندن سے فرار ہو رہے ہیں. اچھا جی، کیوں فرار ہو رہے ہیں؟ وہ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ تھیری ڈالی ہے کہ لندن سے وہ اس لیے فرار ہو رہے ہیں کہ MI6، ٹھیک ہے، ظاہر استاد کپی دے نال تو روزانہ بیٹھ کے MI6 کا لوکل اسٹیشن انچارج پیتا پلاتا ہوگا، تو اس لیے اس نے بتایا ہوگا استاد کپی کو. تو استاد MI6 جو ہے وہ اس کے پاس یہ ثبوت آ گئے ہیں کس امر کے کہ ارشد شریف مرحوم کو جب کینیا کے اندر قتل کیا گیا تو نواز شریف کو ان کے قتل ہونے کے پورے اطلاعات تھیں، ٹھیک ہے. اب وہ اس امر پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا نواز شریف اس قتل کے اندر ملوث ہے کہ نہیں، اور چونکہ میاں نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ اس قتل کے اندر ملوث ہے، تو لہٰذا وہ وہاں سے فرار ہو رہا ہے اور بہانے سے پاکستان آ رہا ہے، ورنہ نواز شریف کے آنے کی لاجک کیا بنتی؟ اچھا، ان صاحب کی اس سازشی نما تھیری کے اوپر جانے سے پہلے میں پہلے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جب نواز شریف صاحب، اچھا میں نے یہ ان کو سوال جواب دے کے مطمئن تو کر دیا جن صاحب نے مجھے بیرون ملک سے فون کیا تھا، بلکہ وائس نوٹ چھوڑا تھا، تو میں نے اس کے جواب کے اندر ان کو جواب دے دیا جو میری عقل میں آیا. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب نواز شریف صاحب یہاں سے گئے تھے پلیٹلیٹس کم ہونے کے بعد، عمران خان اور اس کی کابینہ نے رو رو کے برا حال کر لیا تھا، ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کے شیریں مزاری تک، اور ان کے رونے کا حال عمران خان نے جلسے میں کھڑے ہو کے بیان کیا تھا. اور عمران خان صاحب کا یہ فرمائش تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت لاڈلے تھے اور ان کی ہر فرمائش پوری ہوتی تھی. وہ ابا جی کو کہتے تھے کہ اے مینوں لچھا لے دیو، بازار وچ وکن ڈیا، تو ان کو لچھا لے لیا جاتا تھا. اس کو اندر بند کر دیں، اس کو اندر بند کر دیا جاتا تھا. اس کو بیرون ملک بھیج دیں. ان کا یہ خیال تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کا کہ جب تک نواز شریف صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ حکومت نہیں کر سکتے. اچھا، یہ مشرف کا بھی یہی خیال تھا.
اس لیے مشرف نے درمیان میں بریگیڈیئر اپنے سمدھی بریگیڈیئر نیاز کو ڈال کے نواز شریف کو آفر کی تھی، اور نواز شریف نے وہ آفر اٹھا لی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت جو تھا وہ بریگیڈیئر نیاز کے ذریعے، اور پتہ نہیں جو بھی اس طرح کے آتے ہیں نا فوج کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں یا اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں، ان کی یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں اس کی موجودگی میں حکومت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ضیاء الحق صاحب جو تھے انہوں نے بھی پیر پگاڑا کو درمیان میں ڈال کے 82 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور ان کی والدہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کو باہر جانے کی آفر کی تھی، اور پوری سہولت کے ساتھ باہر بھجوایا گیا تھا۔ یہ ہر آمر جو آتا ہے اس کو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح ایوب خان کے ہاں چلے جائیں تو اس نے سہروردی کو باہر بھجوا دیا تھا، جو کہ اس وقت واحد قداور لیڈر تھے پاکستان کے اندر جو ایوب خان کو چیلنج کر سکتے تھے۔ تو یہ ہر آمر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہوئے وہ سکون کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے ابا جی کو پکارا، تو ابا جی نے کہا کہ کیوں نہیں پتر، تو ابا جی نے پھر ایک یہ بھی تھیری ہے کہ ابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر موقع آنے دیں۔ اب دوسری تھیری یہ ہے کہ جناب انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی تھی اور ابا جی کو پتہ لگ گیا، اور اس نے جلسے میں کھڑے ہو کے سٹیج کے اوپر بتا بھی دیا تھا کہ ایک زہر ایسا ہوتا ہے جس میں بندے کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، اس کا دل بند ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اسے کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی اور وہ مر جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی وہ زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ بہت سے اس کے علاوہ لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح کا زہر دیا گیا، اور جسٹس سیٹھ وقار جو ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ ہمارے ایک صحافی جو ہیں ان کی بھی اسی طرح ڈیتھ ہوئی تھی شفا ہاسپٹل کے اندر، وہی صحافی جو کہ اسلام آباد کے اندر نواز شریف کے کیس کی کوریج کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کو نمبر 1 ادارے کے کچھ کرنل صاحبان کو جج کو ہدایت دے کے نکلتے ہوئے انہوں نے فلما لیا تھا، ٹھیک ہے، اور سوال کر دیا تھا۔ ان کی ڈیتھ بھی مسٹیریس کنڈیشن کے اندر ہوئی۔ اینی ہاؤ، تو دوسرا یہ ہے کہ جناب انہوں نے کر دیا تھا اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم سے بھٹو نہیں سنبھالا جا رہا، تو پنجاب میں نواز شریف لب گیا تو پھر کی کریں گے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کو باہر بھیج کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ میں پہلے والی تھیوری کا سبسکرائبر ہوں، یہ دوسرے والی کا نہیں۔ خیر وہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے۔ اس وقت جناب کپی صاحب نے استاد کپی صاحب نے اس وقت یہ تھیوری چھوڑی تھی، اور میرا ولاگ اس کے اوپر موجود ہے، کہ نواز شریف جو ہے وہ پہلے انہوں نے کہا $55 ملین اسی ایک پروگرام کے اندر، پھر انہوں نے کہا نہیں $550 ملین، اچھا پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا نہیں $55 بلین۔ میں اتھے پروگرام ہی بند کر دیتا، لعنت بھیج کے پروگرام بند کر دیتا۔ انہوں نے 3 فگر بولے۔ $55 ملین اگر کسی موو کے اندر کسی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن میں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں تو اس کا باقاعدہ نوٹس لیا جاتا ہے، نوٹ ہوتا ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر۔ اب $550 ملین کو تو چھوڑ دینا، وہ $5 بلین تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایون $55 ملین کا مطلب ہے $5.5 کروڑ۔ استاد کپی نے یہ کہا کہ $5.5 کروڑ دے کے نواز شریف باہر گیا ہے، یا $55 کروڑ دے کے گیا ہے، یا $5 ارب دے کے گیا۔ ایک ہی نشست کے اندر انہوں نے 3 فگر بول دیے۔ میں نے عرض کیا کہ پچھلے 2 ہفتوں کا ڈیٹا نکال لیتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، اگر حکومت پاکستان کو ادا کیے ہیں تو حکومت کے اکاؤنٹ میں آئے ہوں گے، تو اس میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں ذاتی طور پہ دے کے گیا۔ اچھا ذاتی طور پہ کس کو دے کے گیا ہے؟ ذاتی طور پہ باجوہ صاحب کو دے کے گیا۔ اچھا باجوہ صاحب جو ہیں ان کے جو ٹوٹل اثاثے ظاہر ہوئے ہیں $12.5 ارب، ٹھیک ہے، وہ $55 ملین نہیں بنتے پائے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب آگے آ جاتے ہیں۔ یہ استاد کپی نے اس وقت بڑی چھوڑی تھی، اور چھوڑنے کا یہ ماسٹر ہے۔ میں ان کے کسی پرورشنز مطلب کہ جنسی بے راہ روی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا، یہ ان کا ذاتی فعل ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو بولے ہوئے فگرز ہیں چونکہ وہ بہت بڑے حلقہ اثر کو متاثر کرتے ہیں، خاص طور پہ جس طرح فلسطین کے اوپر جتنی جہالت پھیلائی ہے اور یہ مقبول جان نے، اور میں دیکھ رہا تھا یہ 4,60,000 لوگ جو ہیں جن ذہنی طور پہ معذور لوگوں نے اس شخص کو اس مطلب کہ کیا کہنا چاہیے اس کو دیکھا ہوگا، کیا ہو گئے ہوں گے؟ دولت شاہ کے چوہے،
ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں. آج اکو تے فوکس رکھنا ہے اور یہ مقبول جان صاحب کو پھر کسی دن لتاڑیں گے. تو استاد کپی جو ہیں انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا. اب آ جائیے واپس. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہاں سے فرار ہو کے آ رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک اپنے 2 ویلاگ 3 ویلاگ میں نے اوپر نیچے کیے تھے, اس کے اوپر میں یاد دلاتا چلوں. جب انہوں نے جا کے پی ٹی آئی یو کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کی تھی, اس پریس کانفرنس کے اندر مرتضی علی شاہ صاحب بھی موجود تھے. شاہ صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں, ان کے اپنے بھی اس موضوع کے اوپر ولاگ مل جائیں گے آپ کو, جس کے اندر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جناب ایک صاحب جو کہ گجرات کے کسی علاقے سے فرار ہو کے یہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ میرا خیال کنٹیسٹ کیا تھا, پی ٹی آئی کے یا پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ کنٹیسٹ کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ میں موجود تھا جب انہوں نے ایک بندے کو پیسے دیے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کا اہتمام کرے, اور وہ اس کے بارے میں اطلاعات لیتے ہوئے پائے جا رہے تھے. یہ وہ تھا. ان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور لندن پولیس کو جا کے شکایت لگائی کہ جناب نواز شریف کو ارشد شریف مرحوم کے قتل کے اندر گرفتار کیا جائے. اور یہ تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے. اب پوچھنا یہ تھا کہ 1.5 سال کے اندر پھر پی ٹی آئی کسکی کیوں نہیں, بولی کیوں نہیں؟ تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کیوں ہے. پولیس نے اس کو انہیں درخواست دی اور 1 سے زائد درخواستیں تھیں. پولیس نے ان صاحب کو بلایا جنہوں نے یہ درخواست دی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے ہمیں درخواست دی ہے نا, ہم چاہیں تو اس کے تحت تمہیں اندر کر سکتے ہیں, کیونکہ تم نے یہ درخواست دے کے ہمارا ٹائم ضائع کیا. ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے, اس کی کوئی بات آپ کی درست نہیں ہے, اور کہیں سے بھی یہ بات ہمیں دستیاب نہیں ہوئے یہ حقائق کہ وہ اس کے اندر انوالو ہے. وہ تو انوالو نہیں, پتر تو بتا تو کس میں انوالو ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو پولیس کو جو پاورز دی گئی ہوتی ہیں نا, چھوڑی بہت جوڈیشل پاور پولیس کے پاس بھی ہوتی ہیں, پولیس بندہ چھوڑ سکتی ہے یار پکڑ کے. انہوں نے کہا ہم اس پاور کے تحت تمہیں کم از کم 15 سے 45 دن کے لیے اندر گاڑ دیں گے, تیری ضمانت بھی نہیں ہونی. اس کے بعد او یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کس کیا نہیں ہے. اچھا برطانیہ میں تو یہ سازش گئی پٹ. اب جنہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کر کے یہ سازش شروع کی تھی, اتھے ایک ہیوی ویٹ گینڈا قسم دا بندہ بٹھایا ہوا ہے, اس کو آرکسٹریٹ کرنے کے لیے قتل مطلب چیختی آواز ہے نا, اتنا بڑا بندہ ہو یار, اس کی آواز کے اندر گھن گرج ہونی چاہیے کہ چیں 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 ہونا چاہیے. وہ چیں 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 کر رہا ہے, لیکن یار اللہ کی شان ہے, وہ چیں 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 کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا ولاگ جو ہے نا وہ یوتھیے سن سن کے جھوم رہے ہوتے, جھومنے پہ لگے ہوتے ہیں. تو وہ بہرحال اتنا بڑا ہدایت کار کلاکار وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں پہ نہ کرنا, یہاں پہ الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. پاکستان میں جناب کون پوچھتا ہے, چڑھ جو نواز شریف دے ہوتے کہ جناب یہ بڑھنے کے لیے وہاں سے بھاگا ہے. تو اب یہ جو یوتھیے نواز شریف کی واپسی پہ اگلے 8-10 دن کے اندر جو بیانیاں بنانے کی کوشش میں ہے کہ نواز شریف وہاں سے واپس تو نہیں آ رہا تھا, وہ تو بھاگا ہے وہاں سے ارشد شریف کے قتل کی وجہ سے. آپ نے اس کے اوپر نوٹ رکھنا ہے, میں نے نوٹ کر لیا, ٹھیک ہے. تو استاد کپی پہ بھی نظر رکھنی. استاد کپی کی جو اسائنمنٹ تھی وہ اس نے اپنی اسائنمنٹ کر دی ہے پوری. اب اس کو یوتھیے اٹھائیں گے اور آہو نہیں آہو اور بیرون ملک سے اس کی سپریڈنگ اور یہ, اور میں نے کہا آپ کو بر وقت بتا دینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.